سائفر کیس جی عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. امید کی جا رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ ان کو باہر نکال کے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, لیکن اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہوئی. بہرحال جو ہے وہ ریمانڈ کی منظوری ہوئی ہے اور اب وہ مزید جو ہے وہ اندر ہی رہیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. پہلے بھی سیاسی مخالفین کے خلاف ان کے اپنے دور حکومت میں بھی آلموسٹ یہی کچھ ہوا ہے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. جس طریقے سے ان کا 14 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اور وہ ظاہر ہے مقدمے کی سماعت بھی جیل کے اندر ہی ہوئی ہے, انہیں باہر لے جا کے کہیں پیش بھی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ساری جو ہیں یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہیں چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں کہ کسی کو باہر نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے, جیل کے اندر ہی رہنے دینا ہے. یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کتنی عجیب بات ہے عائشہ کہ ایک شخص جو ورلڈ کپ کو لے کر ٹرک پہ چڑھ جاتا تھا اور سارا پاکستان جو ہے اس کی پذیرائی کے لیے یعنی باہر نکل آتا تھا, اور آج وہی شخص جو ہے وہ ایک پریزن وین کے اندر جو ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر لگا رہا ہے. اس کو آپ, وہ برا لفظ ہے, آپ برا مناتے ہیں, اس کا مکافات عمل, کہ بدلتا ہے رنگ آسمان. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں. گرفتاریوں کا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے چیف ہے ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے. ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جو ہے وہ ان کے اوپر قائم ہے, اور تمام ہی مقدمات جو ہیں وہ انتہائی خوفناک نوعیت کے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے لے لیں, 190 ملین کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ لے لیں, فورن فنڈنگ لے لیں, توشہ خانہ لے لیں, ٹیرن خان کا کیس جو ہے وہ لوگ آج کل بھولے ہوئے ہیں کیونکہ دوسرے کیسز چل رہے ہیں. تو یہ سارے مقدمات جو ہیں ان کے بارے میں اور ان کے خلاف جو ہے بہت خوفناک نوعیت کے ہیں. تو یہ تو نہیں لگتا کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایک آزاد شہری کے طور پہ باہر پھریں گے. اصل میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور جو رہنما ہیں انہیں عدالتی فیصلوں کے اوپر جو خوشی کا اظہار جشن کا وہ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ذرا نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں سے مشورہ کر لیا کریں, جو جب ان کے خلاف جب ان کے بارے میں فیصلے آتے تھے تو پہلے مٹھائیاں بڑھتی تھی اور بعد میں پھوڑیاں بچتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. جو فیصلہ یہ آیا تھا اس کے بعد خیال تھا لوگوں کا کہ ایک تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پہ بحال ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اب ان کو کوئی طاقت جیل میں نہیں لگ سکتی. اس میں وجہ کیا ہوتی ہے وقائی صاحب؟ اس میں کیا عام عوام کو یہ تاثر دینا کہ ہماری جیت ہوئی ہے, یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی نہیں سمجھ پائے سچویشن کو؟ دیکھیے, جو میرا ذاتی خیال ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس امید پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جو رویہ ہے اس نے ایک اور بڑے لیڈر کی جان لی تھی اسی طرح سے. میں اگر اجازت ہوگی تو اس کا حوالہ دے دوں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانا اتنا آسان نہیں تھا, لیکن جو 2 چیزیں اس کے ذمہ دار ہیں, ایک ان کی پارٹی کا مساوات اخبار تھا اور ایک ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی. تو یہ جو مس نومر ہے نا اس حوالے سے کہ عدالت کے فیصلوں کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہ اکثر بہت بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. تو ایک تو الٹا اس کا نقصان بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو مشورہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو اب دن ہے وہ ہر رات یہ سوچتے ہوئے گزریں گے کہ کل صبح میں نے کون سی عدالت میں پیش ہونا ہے, یا کل صبح میری کون سے مقدمے میں گرفتاری ہونی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے کانوں میں ہر وقت یہ گونج سنائی دیتی رہے گی, حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو. جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ میرے خلاف پہلے انہوں نے کہا ڈبل سینچری مکمل ہو گئی ہے مقدمات کی, پھر کہا 150 کے قریب مقدمات ہیں. تو یہ سب کچھ تو پھر اسی طرح سے ہوگا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے 25 دنوں کی جو قید ہے, یہ کسی نے کہا ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ اس میں لاڈلے کی بس ہو گئی ہے. اچھا. اور جو منظرنامہ عدالت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو ان کو ملنے جاتے ہیں, جو وہ بتا رہے ہیں, جو جیل کا عملہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے, وہ ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے جب جیل میں ان کے وکیل ملنے کے لیے انہیں جاتے ہیں تو ضد کر رہے ہیں ان سے کہ مجھے یہاں سے نکالو. کس قسم کے اشارے ہیں, یہ کیا انفارمیشن ہے؟ یعنی انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بریک ہو رہے ہیں, شاید وہ یعنی اس کیفیت کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر پائیں گے. یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ اپنے وکلا سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرو مجھے یہاں سے نکالو.
اچھا تو پھر سوال وہی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں اگر ایک بندہ بریک ہو رہا ہو تو وہ کس قسم کی آپشنز کی طرف جاتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیا میں وہ آپشن بیان کرنے لگا تھا لیکن آپ نے مجھے راستے میں ٹوک دیا. میں نے کہا نہیں آپ آگے نہ نکل جائیں وہ آپشنز بیان. میں اتنا زیادہ آگے نہیں جاتا ہوں. دیکھیے بشرا بیگم صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے ایک مسلم دوست ملک کے سفیر سے. میرا خیال ہے اس کے اندر اب رازداری کی بات کوئی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی، اس کے ایک ریسٹورنٹ میں، اور وہ قطر کے سفیر تھے جن سے انہوں نے مل کے دعائی دی ہے کہ میرے شوہر کو آپ جیل سے باہر نکالیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کے دور میں طیارہ کیس میں، جعلی طیارہ کیس میں نواز شریف صاحب کو پکڑا گیا تھا اور سزا بھی ہو گئی تھی. ان کو یاد ہے پہلے تو سزائے موت تک بات جانے لگی تھی، پھر وہ عمر قید تک گئی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ قطر ہو، سعودی عرب ہو، لبنان کے وزیر اعظم ہوں، یہ لوگ ایکٹیو ہوئے قطار اندر قطار، انہوں نے مطالبہ کیا اور بالآخر سعودی شہزادہ صاحب یہاں سے آ کے ان کو ایک اگریمنٹ کے تحت لے کے چلے گئے. ان کے معاملے میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو اس وقت بیان کرنا جو ہے میرے خیال سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے دوست ممالک کے اکثر رہنماؤں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں اس میں بٹرنس پیدا کر لی تھی. میں ضروری نہیں سمجھتا اس وقت کہ اس کے حوالہ دے کے نام لے کے بتایا جائے، لیکن مسلم ممالک میں ان کے لیے کوئی بہت زیادہ گڈ ول ان کے رویے کی وجہ سے نہیں رہی. نہیں تو آپ قائد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے رویے میں یا پھر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے یہ جیل جانے کے بعد اور وہاں پر وقت گزارنے کے بعد ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ آخری جو وہ خطاب کیا کرتے تھے اپنے چینل کے ذریعے وہاں تک کہتے رہے ہیں کہ یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ میں جو ہے وہ یہاں سے کہیں باہر چلا جاؤں یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہو یا کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ کیا جائے. دیکھیے یہ بھی کہتے تھے کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں جیل میں جا کے رہ سکتا ہوں. لیکن میں نے تفصیل اوائڈ کی ہے. آپ مجھے فورس کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں. جو ان کے مطالبات ہیں نا کہ مجھے کیا کیا دیا جائے وہ تو آپ نے سن لیا ہے نا، وہ لسٹ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے. میرے خیال سے سپریم کورٹ کے لیے ایک حکم جاری کرنا باقی رہ گیا ہے کہ باقی ہر سہولت تو انہیں میسر ہے، انہیں اب اٹک جیل سے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل منتقل کر دیں تو وہ کوئی بعید نہیں ہے کسی ایک دن ہم ایسا بھی اچھا ہو سکتا ہے. جی ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ جو انہیں ان کی سہولت کاری کے لیے عدالتیں کس حد تک گئی ہیں وہ پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں تو اب تک تو ہو جانا چاہیے نا، ابھی دن کم رہ گئے. کوشش تو کی جا رہی ہے نا، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیئرنگ کر رہی ہے، ٹرائل کورٹ ابھی ہیئرنگ کر رہا ہے، سپریم کورٹ فیصلے جاری فرما رہی ہے. وہ ایک میں جب آ رہا تھا دفتر تو ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے بڑا عجیب و غریب تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جی وہ سعودی عرب کے شاہ جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان وہ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کی رہائی وہائی کے لیے بات کریں. ان کا نہیں جی وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ میں نے اس کو گھڑی بدل بھائی بنایا تھا اور اس نے میری گھڑی بیچ دی ہے، اس کو تو باہر نہ آنے دیں. میں نے کہا نا کہ جو شخص اپنی اپنی مرضی کے تبصرے کرتے ہیں. Having said all that, کوئی ذی شعور آدمی نہیں چاہے گا کہ ایک ایسا شخص جو پرائم منسٹر رہا ہو 4 سال تک، ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے لیے بہت بڑی عزت کمائی ہو، ورلڈ کپ جیتا ہو، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جائے یا ان کو ان کے جو احترام ڈیو ہے اس سے کم لیول کے اوپر ٹریٹ کیا جائے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں قید گزارے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی کڑا وقت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیجئے آپ، ان کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر انہوں نے پھر جیل بھیج دیا ہے. علیم عادل شیخ صاحب جن کا آپ نے بڑی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی، وہ بھی 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ برسر امین عوام میں آئے اور آتے ہی گرفتار ہو گئے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو ساری ضمانتیں لے کر آیا تھا غیر قانونی، تو آپ میرے گرفتاری ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں. کریکٹ. اسی طرح سے اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو بھی بیل تو مل گئی ہے لیکن ان کو کہا گیا کہ وہ تفتیش میں شامل ہو جائیں. یہ سائفر کا معاملہ جو ہے نا یہ کسی نہ کسی کے گلے پڑے بغیر نہیں رہے گا. یہ اٹکا ہوا ہے میرے خیال میں سب کے گلے کی جو ہڈی بنی ہے، یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے اور یہ نگل اس لیے کہ اس نے پاکستان کی ڈپلومیسی کو، پاکستان کے اس ملک کے ساتھ تعلقات کو خاص طور پہ اور باقی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت نیگیٹیولی متاثر کیا ہے، جس کو یعنی ریوائیو کرنے میں کہہ لیں یا اس کو کریکٹ کرنے میں یا ان کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا.